الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے معاملے میں اور اس کے مسائل کے سلسلے میں فرائض کی بات چل رہی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ نماز میں کچھ فرائض ایسے ہیں جو نماز کے اندر داخل ہیں اور نماز کا حصہ ہیں، اور ان میں یہ عرض کیا تھا کہ نماز کے 5واں فرض سجدہ ہے، اور پہلا فرض تکبیر تحریمہ تھی، دوسرا فرض نماز کا قیام، اس کی بھی تشریح ہو چکی، اور تیسرا فرض نماز کا قرات۔ تو تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 4 اور دونوں سجدے نماز کے، یہ 5واں فرض ہے، اور اسی سلسلے میں باتیں چل رہی تھیں۔ تو نماز کا یہ جو 5واں فرض ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ عرض کیا تھا کہ انسان سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ان کی انگلیاں بند کر کے، اور پھر ناک زمین پر لگائے اور پیشانی اور دونوں کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں انگوٹھے زور دے کر دبا کے انہیں قبلے کی طرف کرے، قبلہ رخ رکھے، اور کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی العالی کا کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ 5 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ اقل حد ہے، یعنی کم ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، یہ سنت کے مطابق سجدہ ہے۔ اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے جائیں، اور اسی طرح دونوں ہاتھ ایک ساتھ رکھے جائیں، اور اٹھتے وقت بھی سجدے سے ایسے ہی کرنا چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد ہی گھٹنے اٹھیں گے۔ اور کسی انسان کو کوئی عذر پیش آ جائے، جیسے گھٹنوں میں درد ہے، بڑھاپا، ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی چیزیں، اور گھٹنے پہلے رکھنا مشکل ہو اور ہاتھ رکھنے پڑ جائیں معذوری کی حالت میں، تو پہلے دایاں ہاتھ رکھے، اور دایاں ہاتھ رکھ کے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھے۔ اس لیے معذوری کی حالت میں ہاتھوں کا مسئلہ تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو ترجیح دی جائے بائیں ہاتھ پر، لیکن گھٹنوں کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، فقہا نے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنے کا لکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے کمر بالکل سیدھی رکھنی چاہیے۔ ربنا لک الحمد اس نے پڑھا، یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھا،
اور اب سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے گھٹنوں کو موڑنا چاہیے، اس طرح سے کہ کمر میں خم نہ آئے اور کمر بالکل سیدھی رہے، اور کمر میں اگر خم آئے گا، تھوڑا سا بھی جھکے گا تو یہ رکوع کی تکرار ہو جائے گی۔ ابھی ایک رکوع کر کے کھڑا ہوا تھا، سجدے میں جاتے ہوئے پھر اس نے کمر کو موڑ لیا، اور سب سے پہلے گھٹنوں کو موڑنا چاہیے تھا، اس نے کمر کو موڑ لیا، تو یہ 2 رکوع ہو گئے، اور 2 رکوع جب ہو گئے تو نماز ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، اس لیے کہ تھوڑا سا بھی جھکنا یہ رکوع میں شامل ہے۔ تو طریقہ یہ ہوا کہ کمر سیدھی رہے اور گھٹنے زمین پر لگ جائیں، گھٹنوں کو موڑے۔ شامی میں اصل میں یہی مسئلہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کمر کو جھکائے گا تو دوسرا رکوع لازم آئے گا، کہ دوسرا رکوع نہیں لازم آنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور فقہا بھی اسی کو لکھتے ہیں، لیکن آپ ہمارے زمانے میں دیکھیں تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور رکوع سے صحیح کھڑا ہونا بھی دشوار ہوتا ہے ان کا، تو بہرحال اس کا ذکر کر رہے ہیں جو رکوع سے تو صحیح کھڑا ہو گیا، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اس نے کمر کو خم دے دیا، جیسے کہ اب عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بڑی مشکل ہے اور ہوتی رہی ہے یہ فتویٰ دینے میں یا کہنے میں کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا یہ کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن بہت دنوں کے بعد فتاوی تتار خانیہ میں ایک مسئلہ ملا، اور تتار خانیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی علماء میں ہے اور متقی انسان ہے تو اسے چاہیے کہ اگر اس نے سجدے میں جاتے ہوئے کمر کو پہلے خم دے دیا تو یہ 2 رکوع ہو گئے، اسے چاہیے کہ اپنی نماز لوٹائے۔ اور اگر کوئی عام عوام میں سے ہے تو اس کے لیے اس میں گنجائش ہے، پھر وہ نماز کو نہ لوٹائے۔ وہ اپنے زمانے کا لکھتے ہیں، یعنی یہ سلطان تغلق کے زمانے کے تھے رحمت اللہ علیہ، اور اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے دور میں علماء تو سجدہ ٹھیک کرتے ہیں، صحیح کھڑے ہوتے ہیں، لیکن عوام جو ہیں یہ رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں کو خم دینے کی بجائے کمر کو خم دے کے تھوڑا سا جھک جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے اجازت لکھی ہے کہ عوام کا کوئی ایسا اعتبار نہیں، اور لفظ یہ آئے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ صَلَّى صَلَاةُ الْعُلَمَاءِ الْأَتْقِيَاءَ أَعَادَ، اور اگر یہ شخص جو نماز پڑھتا ہے علماء اور متقی انسانوں جیسی نماز ہے اس کی، تو یہ اپنی نماز کا اعادہ کرے گا، اسے دہرائے گا۔ کیوں دہرائے گا؟ یہ ابھی عرض کیا تھا۔ وَإِنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعَوَامِ، اور اگر اس نے عوام جیسی نماز پڑھی ہے فلا، تو پھر وہ نماز کو نہیں لوٹائے گا۔ بہرحال چونکہ دوسری طرف بھی گنجائش ہے، اس لیے یہ تو نہیں فتویٰ دیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن بہتر صورت وہی ہے جو اس سے پہلے آپ سے عرض کی ہے۔
تتار خان حکمران تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ابو العلا حنفی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کو، اپنے فتاوی کو ان کی طرف منسوب کریں، تو اس لیے اس فتاوی کا نام فتاوی تتار خانیہ رکھا گیا، اگرچہ یہ خواہش سلطان تغلق کی بھی تھی، لیکن تغلق پر سلطان وقت پر انہوں نے ایک مقامی حاکم کو ترجیح دی، اور یہ مقامی حاکم علم دوست بھی تھا اور تاریخ میں اس کی شجاعت کے قصے بھی ہیں۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ ایک تسبیح کی مقدار میں کرنا واجب ہے، اتنی دیر ٹھہرنا سجدے میں کہ سبحان ربی الاعلی کہا جا سکے، ایک مرتبہ اتنا ٹھہرنا واجب ہے، اور 3 تسبیحات کی مقدار سنت مؤکدہ۔ اگر کوئی آدمی اتنا بھی نہ ٹھہرے سجدے میں جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے، تو اس انسان کی نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھے گا، اور جان بوجھ کے اگر ایسے اس نے کیا ہے تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اور بہتر وہی ہے جو پہلے بھی عرض کیا کہ 5 مرتبہ پڑھے، زیادہ اچھا ہے۔ نماز کے سجدے میں دعا کرنے کا بھی حکم آیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں۔ دعا کرنا نماز میں یہ کیا ہے؟ جب حدیث میں اس کی اتنی تاکید آئی ہے تو پھر کیسے دعا کی جائے؟ حنفی فقہا نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ دعا تعریف کرنے کا بھی نام ہے۔ شامی میں لکھا ہے کہ تم غور کرو، عرفہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عرفات کے میدان میں سب سے اچھی دعا جو میں نے مانگی ہے اور سب سے اچھی دعا جو مجھ سے والنبیون من قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ تعالی بندگی اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اور یہ ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ اس میں دیکھو، ھذا ثناء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صرف تعریف کی ہے، یعنی سارے جملے کو دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی چیز نہیں مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انبیاء علیہ السلام جو پرانے پڑھتے تھے انہوں نے بھی کوئی چیز نہیں مانگی، فقط اللہ کی تعریف کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فلیما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا اور پھر سب سے اچھی دعا کیوں کہا؟
اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کے امام تھے انہوں نے کہا کہ سخی کے سامنے اور کریم کے سامنے اس کے کرم کا ذکر کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ بھی دعا ہی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک کریم ذات کے منہ پہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے سامنے، تو وہ آپ کے دل میں جو حاجت ہے اس کو تو جانتا ہے۔ اور شامی کہتے ہیں کہ اسی طرف وہ حدیث کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا جس آدمی کو میری یاد مجھ سے دعا مانگنے سے روک دے، میں اسے بہت کچھ دیتا ہوں، اتنا کچھ دیتا ہوں کہ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اسے دے دیتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حدیث میں جو سجدہ ہے، سجدے کی جو تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات جو ہیں حدیث کے مطابق یہ بھی دعا ہیں۔ رکوع میں جو ہم تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں یہ بھی دعا ہیں۔ سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم یہ سب دعائیں ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تعریف کی جا رہی ہے۔ ایک تو قول یہ ہے حنفی فقہا کا، اس لیے کوئی آدمی 5، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ تسبیحات پڑھتا ہے تو یہ دعا ہی ہے۔ اور دوسرا قول جس پہ حنفی فقہا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تسبیحات کے بعد 5، 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگے۔ اور وہی بات جو پہلے بھی گزر چکی کہ حنفی فقہا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تسبیحات کے بعد دعا مانگنا اپنی نمازوں میں ہے، یا پھر اس امام کے لیے ہے جو طویل رکوع اور سجدہ کرے اور اس کے مقتدی ناراض نہ ہوں، اور وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے دعا اگر مانگ لیتا ہے اور لوگوں میں کوئی اس پہ اعتراض نہیں پیدا ہوتا تو پھر جائز ہے۔ اور اگر ایک مقتدی بھی اعتراض کرے تو امام کو دعا نہیں مانگنی چاہیے، بس وہ تسبیحات ہی پڑھے۔ ہاں اپنے فرائض کوئی آدمی الگ سے پڑھ رہا ہے یا وہی بات کہ جماعت ہو رہی ہے اور مقتدیوں کو کوئی اعتراض نہیں تو فرضوں میں دعا مانگنا بھی درست ہے۔ لیکن ان حنفیوں نے ہمارے اس دور میں ایسی چھوڑی ہیں دعائیں مانگنی، ایسی چھوڑ دی ہیں کہ شہروں کے شہر خالی ہو گئے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سجدے میں اور نمازوں کے اندر رکوع میں دعا کرنے کی کتنی تلقین فرمائی ہے، اور کتنا اہم مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب تم رکوع اور سجدے میں ہو تو اللہ سے دعا مانگو۔ ایسے بھول گئے ہیں جیسے یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگتے تھے۔ اتنی روایات آئی ہیں، اور کیا دعا مانگتے تھے رکوع میں، سجدے میں، ان سب کو سنانا بہت مشکل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا حکم فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اللہ سے دعا کو مانگو، اور منع کیا اس بات سے کہ کوئی آدمی سجدہ کرتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے پہلے اپنے ہاتھ رکھے اور پھر گھٹنے رکھے۔ اس لیے یہ نماز ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید زبان استعمال فرمائی۔ آپ نے کہا جب سجدہ کرو تو اونٹوں کی طرح نہ بیٹھا کرو، سجدے میں جانے کے لیے اونٹ نہ بن جاؤ، کیونکہ اونٹ بیٹھتے ہوئے پہلے اپنے دونوں سامنے کے
جو گھٹنے ہیں اس کے انہیں وہ بٹھاتا ہے اور پھر پیچھے کی ٹانگیں پھر بیٹھتا ہے ان سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمد احدکم فی صلاتہ یبرک کما یبرک الجمل، کیا ہو گیا ہے تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں ایسے بیٹھتا ہے سجدہ کرتا ہے جیسے کہ اونٹ کے پہلے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے، اونٹ اگلے گھٹنے، اور پھر اس کے بعد پچھلے گھٹنے موڑتا ہے ٹانگوں کو. اس لیے ہمیشہ اگر عذر نہیں ہے تو ہاتھ نہیں رکھنے، پہلے گھٹنے موڑنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود، سجدہ جو کرتے ہو تو اس میں اطمینان سے کرو، یعنی اپنی کوہنیوں کو اپنے جسم سے الگ رکھو، کوہنیاں پوری کی پوری زمین پہ لگا دینا، دونوں ہاتھ بچھا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش الکلب، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسے نہ ہو جائے جیسے کتا بیٹھتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے معاملے میں بہت اہتمام تھا، جانوروں سے تشبیہیں دی ہیں، کیونکہ یہ باری تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. جو لوگ سرکاری دفاتر میں رہے ہیں انہیں اس بات کا خوب تجربہ ہے کہ کسی افسر کے سامنے جانا ہو تو کیسی گھگی بن جاتی ہے بعض لوگوں کی. اللہ کے سامنے ہے صاحب، خدا کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ ایسے نہ کرنا. اور کتے اور اونٹ کے متعلق کہا ہے کہ جانور پناہ مراد یہ ہے کہ جانوروں کی طرح نہ کرو، جانور پناہ نہ اختیار کرو. اور دعا حدیث میں آتا ہے، ایسے ان احادیث کو حنفیوں نے چھوڑا ہے کہ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تلقین کی ہے. اور جو کچھ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے، محض زبان سے بات ہو گئی کہ ہم حنفی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، یاد رکھنا سب سے زیادہ قریب اپنے پروردگار کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، سو کثرت سے دعا کرو جب تم سجدے میں ہو نماز میں. تو آپ نے فرمایا بہت دعا مانگنا. یہ دوسری حدیث دیکھیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹوایا جب آپ بہت بیمار تھے، وفات سے کچھ دن پہلے ہی، 2 دن ہوں گے 3 دن ہوں گے. والناس صفوف خلف ابی بکر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے تھے. تو کیا ہوا؟ فقال یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو انہ لم یبق من مبشرات النبوہ، اور نبوت جو ہے وہ مجھ پر پوری ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے. الا الرؤیا الصالحہ، ہاں جو تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اس نبوت کا ایک حصہ ہے. یراہ المسلم، مسلم خود دیکھتا ہے. او توریہ لہو، یہ اس کے لیے کوئی دیکھ کر اسے سناتا ہے خوشخبری کی بات کہ میں نے تمہیں خواب میں اس حالت میں دیکھا. وَإِنِّي نُهِیتُ، اور میں منع کیا گیا ہوں کہ رکوع اور سجدے میں مجھے قرآن نہیں پڑھنا. تو پھر فَأَمَّا الرَّكُوعُ، اور جہاں تک رکوع کا تعلق ہے، فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِیہ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا اس رکوع میں. وَأَمَّا السُّجُودُ، اور جہاں سجدوں کا تعلق ہے، فَاجْتَہِدُوا فِی الدُّعَاء، سجدوں میں خوب محنت کر کے، کوشش کر کے، فَاجْتَہِدُوا خوب محنت کر کے دعا مانگنا.
فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، قریب ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو سن لے گا جو تم نماز کے سجدوں میں کرتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہم ربنا اے اللہ اے ہمارے پروردگار، وبحمدک اور اللہ میں تیری تسبیح بھی بیان کرتا ہوں، حمد بیان کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ دعا مانگ کر قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ نصر میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے نازل ہوئی، کہ جب دین کا کام اب پورا ہو گیا ہے تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور اللہ سے معافی طلب فرماتے رہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں جمع کر دیں، سبحانک اللہم تسبیح آ گئی، ربنا و بحمدک اللہ کی حمد آ گئی، اللہم اغفر لی، اور یہ تیسری چیز دعا آ گئی کہ اے پروردگار تیری ذات ہر عیب سے مبرہ پاک ہے، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اور اللہ میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا ہے سجدوں میں مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور دعا کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں، نماز میں یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ، اے اللہ میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، دقہ وجلہ جو ان میں سے چھوٹی ہیں، بڑے گناہ ہیں، واولہ جو پہلے میں نے کر لیے ہیں، وآخرہ اور جو اس کے بعد کیے ہیں، اے پروردگار سب معاف کر دے، علانیتہ وسرہ، اور اللہ جو لوگوں کے سامنے غلطیاں کر بیٹھا، جو تنہائی میں گناہ ہو گئے، خدایا سب کو معاف کر دے۔ تو پوری دعا یہ ہو گئی۔ ابن سرح راوی ہیں، انہوں نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، اس اضافے سمیت یہ دعا ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو تھے نہیں اپنے بستر پہ، تو میں اٹھی اور مسجد کی طرف گئی اور میں نے چاہا کہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تو جب میں مسجد میں پہنچی تو شدید اندھیرے کی وجہ سے میں زمین پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھ پھیر رہی تھی کہ اگر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہاتھ لگ جائے گا انہیں۔ میرا ہاتھ پڑا تو آپ کے پاؤں مبارک پہ، اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اعوذ برضاک من سخطک وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اے میرے پروردگار، میں تیری رضا چاہتا ہوں، اس میں مجھے ڈھانپ لے، پناہ میں لے لے، اپنے غصے سے اور ناراضگی سے مجھے محفوظ رکھ، اور اے اللہ تیری پکڑ کی بجائے، تیری گرفت کی بجائے، اے پروردگار میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، اور اللہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، لا احصی ثناء علیک، اور اللہ میں آپ کی ایسی تعریف کروں کہ جس سے اللہ تیری تعریف کا حق ادا ہو جائے، میں کر ہی نہیں سکتا
بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنے متعلق اپنی تعریف ارشاد فرما دی۔ یہ دعا ہے سجدے میں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس طرح سے دعا مانگتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایات ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایات نقل کی ہیں، ساری حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ کیا آخر ایسی وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنی نمازوں میں اور خاص طور پہ ہمارے یہاں حنفیوں نے ان دعاؤں کو بالکل ہی چھوڑ دیا؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور نمازوں میں سجدوں میں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی چند دن پہلے سنی آپ نے حدیث، ارشاد فرمایا کہ دیکھو فاجتہدوا فی الدعاء، سجدوں میں دعا کی خاص طور پہ کوشش کرنا، اور اللہ تعالی تمہاری دعاؤں کو سجدوں میں جو کی جاتی ہیں امید یہی ہے کہ یہ قبول فرما لے گا۔ حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں بھی اپنے سجدے میں بھی دونوں جگہ یہ فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم، اے وہ ذات اللہ کی جو پاک ہے ہر عیب سے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وبحمدک، اور اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بخش دے۔ یہ نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا مانگی سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی۔ جس کتاب یعنی سنن نسائی کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ حافظ الحدیث تھے اپنے زمانے کے، اور ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی ابن سنان النسائی، یہ ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے احادیث بہت متعدد روایات نقل کی ہیں۔ 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 200-300 برس کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، تو یہ 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو 3 صدیاں درمیان میں آئیں، اور انہوں نے وہ احادیث نقل کی ہیں سنن نسائی میں، اور اس کا حوالہ ابھی دیا ہے۔ اور اگر آپ باقی کتابوں کو دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ روایات ملیں گی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کی، اور انہوں نے باب باندھا ہے کہ بالاجتہاد فی الدعاء فی السجود، کہ سجدوں میں دعا کے لیے جد و جہد کرنا، اور سجدوں میں دعا کے لیے کوشش کرنا۔ یہ اس لیے اتنا طول دیا جا رہا ہے اس بات کو کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جس طرح سے اب سجدے بغیر دعاؤں کے رہ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر ان احادیث پر ائمہ مجتہدین نے بھی کچھ اختلاف کیا ہو یا اجتہادی اعتبار سے ہو، تو چلیے پھر بھی کہا جائے کہ فقہ حنفی میں یا اہل علم نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے،
وہ بھی بات نہیں. کیا ہے؟ محض تعلیم سے غفلت، اور محض یہ کہ پڑھنا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ نماز جو ساری زندگی پڑھنی تھی وہ بھی پوری نہیں سیکھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی روایت حدیث کی ابھی گزری ہے، الفاظ یہاں ان کے مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹوایا. اور یہ اسی بیماری کا ذکر ہے جس میں دنیا سے تشریف لے جانا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس پہ پٹی باندھی گئی تھی سر درد کی وجہ سے. الذی مات فیہ، جس میں انتقال فرمایا. فقال اللہم قد بلغت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، بلا شبہ میں تیرے دین کو پہنچا چکا. ان تک 3 مرتبہ یہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے سوائے اچھے خواب جو تم خود اپنے لیے دیکھتے ہو یا تمہارے لیے کوئی دیکھتا ہے. الا وانی قد نہیت عن القراءۃ فی الرکوع والسجود، یاد رکھو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں رکوع میں یا سجدے میں، اللہ نے اس سے روکا ہے. لیکن فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ، جب تم رکوع کرو تو اپنے پروردگار کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی بزرگی بیان کیا کرو. وَإِذَا سَجَدْتُمْ، اور جب تم سجدہ کرو فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تو سجدے میں کوشش کرو، بہت کوشش کرو دعا مانگنے کی. فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اور اس کی پوری امید ہے کہ اللہ تمہاری ان دعاؤں کو سجدے کی حالت میں جو کی جاتی ہیں نماز میں انہیں قبول کر لے گا. اسی طرح یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی ہیں، اور انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے گھر میں گزاری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا خالہ تھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ میمونہ یہ آپس میں بہنیں تھیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی اس رات کو کئی مرتبہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات کو تھا ان کے گھر میں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، اور اس کا بند کھولا، پھر وضو فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور آپ اپنے رکوع میں فرما رہے تھے اللہم اپنے سجدے میں فرما رہے تھے وکان یقول فی سجودہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعائیں مانگتے تھے. تہجد میں یہ دعائیں تہجد میں سجدے میں مانگی جا سکتی ہے، فرض نماز میں بھی مانگی جا سکتی ہے، اپنے طور پہ پڑھ رہا ہو نماز تب بھی مانگی جا سکتی ہے، امام سجدے میں ہو تو بھی پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ بس امام سے اس کے مقتدیوں میں سے کوئی ناراض نہ ہو، تاکہ لوگ نماز کے لیے سہولت سے آئیں. اور اس کے علاوہ ہر نماز میں مانگی جا سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کر رہے تھے اللہ تعالی سے اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، واجعل فی سمعی نوراً، اور اللہ میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، واجعل فی بصری نوراً، اور اللہ میری آنکھوں میں نور دے دے، واجعل من تحتی نوراً، پروردگار جہاں جو چیز میرے نیچے ہے اللہ اس میں بھی نور دے دے،
وجعل من فوقی نورا، اور اے اللہ وہ چیز جو مجھ سے اوپر ہے، ان سمتوں میں بھی، ان اطراف میں بھی نور دے دے، وان یمینی نورن، اور اللہ میرے دائیں طرف بھی نور ہو، وان یساری نورن، اور اللہ یساری میرے الٹے ہاتھ پہ بھی نور ہو، وجعل امامی نورن، اور اے اللہ میرے سامنے نور کر دے، وجعل خلفی نورن، اور اے اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے، وعازم لی نورا، اور اے اللہ میرے لیے بہت سا نور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں آپ دیکھیے مسلسل نور اللہ سے مانگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری زندگی روشنیوں سے بھر دے، کہ پروردگار میری زندگی میں تاریکی نہ رہے، تاکہ اس روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر سکوں۔ کون آدمی ہے جو روشنی کا محتاج نہیں، اور کون آدمی ہے جسے لائٹ نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو روشنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں دیکھیے کتنا نور مانگا ہے۔ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اپنی درخواست اور عرض کو، اور کہا اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من تحتی نورا واجعل من فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا واجعل امامی نورا واجعل خلفی نورا وعازم لی نورا۔ 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو مانگا ہے کہ اللہ روشنیوں سے بھرپور زندگی دے دے، اور سجدے میں ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہمیں زندگی تاریکی میں گزارنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں ہی آئی ہے کہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں تھے، اور کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا، میں سو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو میں سمجھی کہ اپنی بیویوں میں سے، ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو جو میں اٹھی ہوں تو میرا ہاتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، زمین پر یہ بھی لیٹی ہوئی تھیں، تو فرماتی ہیں میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ پڑا، چھوا، اور سجدے میں یہ مانگ رہے تھے کہ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہ ان ساری خطاؤں سے درگزرو جو چوری چھپے غلطیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، اور اے اللہ جو چیز لوگوں کے سامنے ہو گئی، اللہ ان ساری خطاؤں سے درگزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے بہت بلند و بالا تھے، معصوم تھے، اور آخری معصوم تھے، ان سے کہاں کوئی گناہ ہوتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بار بار عرض کرتے تھے کہ وہ بات کوئی ایسی ہو گئی ہو جو میری شان کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات ہو اللہ جو آپ کی بارگاہ مبارکہ میں پیش کیے جانے کے قابل میری اپنی شان کے اعتبار سے نہ ہو، اللہ ان سے بھی درگزر کر دے۔ دوسری جگہ آتا ہے، یہاں تو آیا نا اللہم اغفر لی، وہاں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک لفظ کے تبدیلی کے ساتھ یہ روایت بیان کی کہ رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہ ان تمام خطاؤں سے درگزر فرما جو تنہائی میں ہو گئیں اور جو لوگوں کے سامنے ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے کہ اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا ہے، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور اللہ میں آپ ہی پر ایمان لایا ہوں، اللہ آپ کے لیے ہی اسلام کو قبول کیا ہے، اور بِكَ آمَنْتُ، اور اے اللہ آپ ہی پر ایمان لایا۔ کیسے عمدہ الفاظ، ان الفاظ کے ذریعے اللہ کو گواہ بنانا ہے کہ اللہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیسا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، سجد وجہی للذی خلقہ، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا ہے،
وصورہ، اور جس نے اس کو شکل و صورت دی ہے، وأحسن صورتہ، جس نے اس شکل کو، میری صورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس ذات کے لیے جس ذات نے پھر اس چہرے میں کان بھی دیے ہیں اور مجھے آنکھیں بھی دی ہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی برکت والی ہے وہ ذات، کیا ہی برکت والا ہے وہ پروردگار، وہ اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ سماعت ہے، بصارت ہے، سننے کے لیے کان نہ رہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ رہیں، پھر ان انعامات کی قدر آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے ان انعامات کا اعتراف فرماتے تھے اور فرمایا کہ اللہم لک سجدت ولک اسلمت وبک آمنت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورتہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہی روایت ایک اور جگہ آئی ہے، اور وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے سجدوں میں یہ دعا مانگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ایک سجدے کا ذکر کیا ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سارے ہی سجدوں میں یا اکثر سجدوں میں یہ دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور اللہ میں آپ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور اللہ میں نے آپ کے لیے ہی تو اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں تک کہ الفاظ تو وہی ہیں جو پچھلی روایات میں آئے، اور پھر ارشاد ہوتا تھا وانت ربی، اور اللہ آپ ہی تو میرے پروردگار ہیں، اللہ آپ ہی تو میرے پالنے والے ہیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا ہے، جھک گیا ہے میرا چہرہ، میری پیشانی مٹی میں اس کے سامنے ہے جس ذات نے اس کو پیدا کیا تھا، خلقہ وصورہ، اور جس نے اس کی شکل صورت میری تصویر بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور جس نے اس چہرے میں کان اور آنکھیں دیں، تبارک اللہ احسن الخالقین، سو کیا ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا اور سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تھے تہجد میں، اور جب سجدہ کرتے تھے تو یوں اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ وہی روایت جو حضرت جابر ابن عبداللہ اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہم ان سے ہے، لیکن کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بلا تردد، بلا تکلف دعائیں مانگتے چلے جاتے تھے، کبھی ان الفاظ کے ذریعے، کبھی ان الفاظ کے ذریعے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم لک سجدت، اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور اللہ اے میرے پروردگار آپ پر ایمان لایا ہوں، ولک اسلمت، اور اے اللہ میں اے پروردگار تیرے لیے ہی اسلام میں نے قبول کیا ہے اور اسلام پہ ہوں۔ اللہم انت ربی، اے پروردگار تو ہی میرا رب ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، اور اے پروردگار تو میرا رب ہے اور میں نے سجدہ کیا اس ذات کو جس نے اسے پیدا کیا ہے، وصورہ، اور جس نے اس کی تصویر بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، جس نے اس کو کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور کتنی برکت والی ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایمان، اسلام، اس کو بار بار ذکر کرنا یہ اس لیے تھا کہ امت ان دعاؤں کو یاد کرے. ہم لوگ اللہ کو گواہ بنائیں اپنے ایمان پہ، ہم لوگ اللہ کو گواہ بنائیں اپنے اسلام پہ، اور ہم لوگ اللہ تعالی کو گواہ بنائیں تاکہ قیامت میں ہمیں مومن اور مسلمان اللہ قرار دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ رہے کہ ہم نے سجدے میں اس کے سامنے اپنے ایمان کا، اسلام کا، ان چیزوں کا اقرار کیا تھا، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تجدید کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ تھے. اس لیے یہ بار بار ہمیں ہی تو سکھایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں سے سب سے زیادہ واقف تھی، وہ کہتی ہیں کان یقول فی سجود القرآن باللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قرآن پڑھتے تھے نماز میں کھڑے ہو کے تہجد میں، تو پھر جو سجدہ کرتے تھے فرماتے تھے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کے لیے جس ذات نے میرے چہرے کو پیدا کیا، مجھے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بحولہ و قوتہ، اور یہ جو میں نے سجدہ کیا ہے یہ اللہ ہی کی توفیق سے کیا ہے، اسی نے مجھے طاقت دی ہے تو سجدہ کیا ہے، اسی نے مجھے توفیق دی ہے تو سجدہ کیا ہے. یہ پچھلی روایات میں جو حضرت علی اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم کی آئی ہیں، ان میں یہ لفظ نہیں آئے ہیں بحولہ و قوتہ، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس میں ان الفاظ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی کبھی کبھی اس میں پڑھتے تھے بحولہ و قوتہ. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ و قوتہ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کہ سجدے میں خوب کوشش کر کے دعا مانگا کرو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے دعا مانگتے تھے. اور ایک اندازہ یہ بھی کر لیجئے ضمنی طور پہ کہ حدیث کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی نے حدیث دیکھی اور عمل شروع کر دیا. ایک ہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے کئی کتابوں میں منقول ہے. اس لیے حرام سمجھتے ہیں ہم، حرام کہ کوئی آدمی ایک ہی حدیث کو دیکھے اور اس پہ فتوی دینے شروع کر دے. حرام ہے اس شخص کے لیے حدیث کو دیکھ کے فتویٰ دینا جس شخص کو اس حدیث کے سارے الفاظ اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا نہیں پتا. اسے پتا ہونا چاہیے کہ کس کتاب میں کس صحابی رضی اللہ عنہ نے اسی روایت میں کیا کیا الفاظ زیادہ کیے ہیں، کم کیے ہیں، کیا کیا بتایا، تاکہ وہ ساری احادیث سامنے رکھ کے پھر فیصلے پہ پہنچے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، اس میں کیوں آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعض نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے، بعض نے نہیں ذکر کیا؟ کیا یہ متعدد مواقع بن گئے تھے، متعدد مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، یا ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اور مختلف دیکھنے والوں نے مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا ہے؟ یہ ساری مباحث دیکھنی اور سوچنی پڑتی ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ عربی کی ایک سطر ٹھیک طرح تو پڑھ نہ سکے اور اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے بس نام یہ رکھ لے کہ میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. اردو بھی صحیح نہ پڑھنی آئے اور حدیث کے لفظ کو بھی صحیح تلفظ نہ کرنا آئے تو بھی وہ کہتا ہے میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں. جہالت اسی کو کہتے ہیں. اس لیے یا تو لگائے آدمی خود زندگی 10-20 برس لگائے ان علوم میں، اور یا پھر جن لوگوں نے زندگیاں اس میں کھپا دی ہیں ان کی مان کر چلے. کسی کے سر میں درد ہو جائے تو سارا گھر ڈاکٹر تو نہ بن جائے. ایک کہتا ہے یہ دوا لے لو، دوسرا کہتا ہے یہ لے لو، تیسرا کہتا ہے یہ لے لو. ارے بھئی اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، کیا ضرورت ہے سب کو بولنے اور کہنے کی؟ اور ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے اس کی بات مان لیجئے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے اپنی زندگی ساری کھپا دی بیچارے نے.
وہ اسی کام میں جتا رہا، وہ لوگوں کو چیک کرتا رہا، کتابیں پڑھتا رہا، اپنا نالج اپ ٹو ڈیٹ کرتا رہا ہے، تو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں معاشرے کو۔ یہی حال ہر علم کا ہے۔ جو شخص اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے بس اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یا تو پھر اگر اس کے پیچھے نہیں چلنا، کوئی ضد ہے اس سے، تو خود اتنی محنت کر کے ویسا بن جانا چاہیے۔ تو یہ بات ایک ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں دعا مانگنے کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت الگ، اور سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت الگ، اور سیدنا محمد ابن مسلمہ کی، اور سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی روایت الگ ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ آخر ان روایات میں کیا ہے۔ ہم کہیں گے کہ متعدد موقع آئے ہیں اور ہر ایک نے جو کچھ اپنی باری میں دیکھا ہے انہوں نے بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تہجد میں، تو اللہ سے یہ عرض کرتے تھے سجدے میں کہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے، اور یہ روایت پہلے بھی گزر چکی۔ اس میں یہ آیا تھا نا کہ اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے کی دعا کے لفظ آئے۔ یہ تو صرف ایک کتاب کا حال ہے جو روایات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور مقصد صرف اس پہ زور دینے سے اتنا ہے کہ اب امت نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، نمازوں میں بھی یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں ہم لوگوں نے۔ تو یہ احادیث کس کے لیے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عمل نہ کرے تو کوئی کافر، کوئی غیر مسلم آئے گا وہ اس پہ عمل کرے گا؟ اور خاص طور پہ حنفیوں نے ان احادیث کو ایسے بھلا دیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل، اس پہ حنفی فقہا نے ہی یہ فتویٰ دے دیا ہو کہ ان حدیثوں پہ عمل نہ کرنا۔ غلط بات ہے۔ خود احناف ان احادیث پر عمل کرتے بھی ہیں، اللہ کے اچھے بندے تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ تعلیم کم ہو گئی ہے اس لیے یہ ساری احادیث ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کیسے تھے۔ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا اور فرمانے لگی کہ ایک دن ایسے ہوا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور میں بھی سو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنے بستر مبارک پہ نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو واقعی نہیں تھے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اپنی بیویوں میں سے کسی کے ہاں گئے ہوں گے، تو میں نے جو غور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے یا سجدے میں تھے۔ گویا یہ فرماتی ہیں کہ میں اب یہ بھول گئی ہوں کہ رکوع تھا یا سجدہ تھا، یہ تو یاد نہیں رہا، جیسے آدمی کبھی بھول جاتا ہے، لیکن فرماتی ہیں دعا مجھے یاد رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، اے پروردگار تمام معائب، تمام ہر طرح کے نقائص سے تیری ذات پاک ہے، اور اے اللہ تیرے لیے ہی ساری حمد و ثنا ہے، اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، لا الہ الا انت، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہ سجدے میں یا رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے نا، یہ دلیل ہے ان حنفی فقہا کی جو یہ کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم یہ بھی دعا ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ اسی بحث کے آغاز میں بات آئی تھی نا، ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کرم کرنے والے
اور مہربانی کرنے والے کے سامنے اس کے کرم اور اس کی مہربانیوں کی تعریف کرنا ہی دعا ہے، وہ بھی دعا کا یعنی ایک حصہ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے یہ صفات ہیں، یوں یوں تیری حمد و ثنا ہے، تو گویا ہم نے اللہ کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگ لی، بغیر اس بات کے کہ اس جملے میں کوئی بھی چیز مانگی گئی ہو۔ اس کی آسان مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات مانگنے والے لوگ جب آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی خیر رکھے، کہتے ہیں گھر والوں کی خیر۔ یہ بظاہر اب دعا مانگ رہا ہے، ظاہر میں تو یہی لفظ کہ، لیکن حقیقت میں یہ دعا نہیں مانگ رہا، حقیقت میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ دے دیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اور تعریف دونوں ایک جگہ کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اب اس جملے میں دیکھیے جو عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ رکوع تھا یا سجدہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اب اس میں کوئی چیز اللہ تعالی سے مانگی نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی پروردگار، کوئی اللہ نہیں ہے، اور رکوع میں سجدے میں اس حالت میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ پروردگار مجھ سے درگزر فرمایا جائے، مہربانی کی جائے، کرم کیا جائے، احسان کیا جائے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخر۔ اس حدیث پہ مزید بحث انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔